اپنی بات سٹارٹ کروں گا وہ سورہ نساء سے کروں گا، اور سورہ نساء جو ہے اس کے اندر وصیت یہ اللہ تعالیٰ نے انہیریٹنس کے بارے میں قانون لکھا ہوا ہے۔ اس کی 2 آیات ہیں سورہ نساء کی، سورہ نساء 4 آیت نمبر 11 اور 12، اور سورہ نساء جو ہے وہ بیویوں کی صورت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات، عورتوں کی صورت ہے، یعنی عورتیں وہ جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ نساء جو لفظ ہے اس کے معنی قرآن مجید میں یا تو بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے نساء، یا جنرل عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فیمینن جینڈر کے لیے استعمال ہے، عورتوں کے لیے۔ بیٹیوں کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ بنت اور بنات، یعنی پلورل بنات ہوتا ہے، ورنہ بنت ہوتا ہے، جیسے بن ہوتا ہے، بن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، اور بنت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹی ہوتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے آیت کو تو جو معاشرے کے اندر جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ بہت بڑا تضاد آ جائے گا۔ وہ اس لیے آ جائے گا کہ جہاں پر نساء ورڈ ہے اس کو اگر میں بیٹی ٹرانسلیٹ کر دوں گا تو وہاں پر ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ اگر میں بیٹی نساء کو وائف ٹرانسلیٹ کروں گا تو ڈسٹریبیوشن جو ہے چینج ہو جائے گی، وائف کی جو وراثت میں اس کو ملنا ہے۔ اب میں سورہ نساء 4 آیت نمبر 11 ایکسپلین کروں گا، اس سے پہلے میں آیت پڑھوں گا سورہ نساء 4 آیت نمبر 3، جس میں کہ 4 شادیوں کا ذکر ہے جو کہ بہت مشہور آیت ہے سورہ نساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس نکاح کر لو جو تمہیں طابہ لگتی ہیں یعنی اچھی لگتی ہیں عورتوں میں سے، نساء میں سے، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ یہاں پہ نساء ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ جنرل یوز ہوا ہے لیڈیز کے لیے، تو جو تمہیں لیڈیز میں سے اچھی لگ رہی ہیں ان میں سے شادی نکاح کر لو، مثنا 2، ثلاثہ 3، رباع 4، یعنی 2 2، 3 3 اور 4 4۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے 2 کی گنتی بھی لکھی ہے، 3 کی بھی گنتی لکھی ہے اور 4 کی بھی لکھی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، بس ایک سے شادی کرو، نکاح کرو، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہارے دائنے کی ملکیت میں ان سے نکاح کر لو۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے اندر میں نے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ 2، 3 اور 4 شادیوں کا جو ذکر ہے، گنتی جو شروع ہو رہی ہے، دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے، 2 سے شروع ہو رہی ہے، پھر 3 کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر 4 کی بات کر رہا ہے، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو بس 1 سے کر لو۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک مرد کی، مسلمان مرد کی شادی 1 بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ترتیب جو ہے گنتی کی وہ 2 سے شروع کی ہے، 2 3 4 اور پھر 1۔ یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ شادی کا ٹاپک نہیں ہے لیکن انہیریٹنس کا ٹاپک ہے، تو ان کی انہیریٹنس میں بھی ان کا وراثت میں ان کا حصہ ہوگا۔ اس وجہ سے میں یہ آیت یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ جو میں 11 نمبر آیت ابھی جو پڑھوں گا، نیکسٹ جو 11 آیت پڑھوں گا اس کی سورہ نساء کی، میں نے پہلے 3 پڑھی تھی، اب میں 3 سے 11 پہ آ گیا اسی سورہ نساء کی۔ اب 11 نمبر جب آیت میں آتے ہیں تو یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ ٹاپک جو ہے میں نے پاکستان میں نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور سامنے جو ہے ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تو ان کے سامنے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ کسی نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا اس کو اس طریقے سے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ بیوی کا جو ہے، یعنی اگر کوئی بیوہ، جو بیوی ہے وہ بیوہ ہے، یعنی جب وہ شخص ڈیتھ ہو جائے گی، اس مرد کی ڈیتھ ہوگی تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور جو وہ بیوہ ہوگی وہ کسی بچوں کی ماں ہوگی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ کے حقوق کے اوپر بات ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، لیکن اس کو انہیریٹنس کے حصہ جو ہے معاشرے میں دیا جا رہا ہے 1/8 یعنی 12.5%، جبکہ جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کو 50% ملے گا، اور اگر اس کی بیویاں 1 سے زیادہ ہوں گی تو اس کو 66% ملے گا، صرف اس آیت کا ٹرانسلیشن کریکٹ کرنے کی وجہ سے۔
یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. سورہ نساء 4 آیت نمبر 11. اب میں اس کو عربی پڑھتا ہوں اور ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ وصیت کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد میں، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مذکر کی مثل ہے، حصہ برابر ہے دو مؤنث کا. یعنی اولاد میں اگر کسی کی اولاد میں مؤنث اور مذکر دونوں شامل ہیں، یعنی بیٹی اور بیٹے دونوں شامل ہیں، تو ایک بیٹے کا دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہوگا. یعنی دو بیٹیاں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہوگا، یعنی ایک بیٹے کا ڈبل ہوگا، بیٹیوں کا ہاف ہوگا اس کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مذکر جو اولاد ہے اس کا، یعنی میسکولن اولاد مذکر یعنی بیٹا جو ہے، اس کا حصہ جو ہے دو بیٹیوں کے برابر ہے. یہ پہلی جو آیت سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے ہوئی. اب آگے دیکھیں اولاد کے بعد، وَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوئی نساء کہتے ہیں بیویوں کو یا عورتوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہیں نساء یعنی بیویاں، فوقس نہ تھیں، دو سے زیادہ، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثًا، ان کے لیے 1/3 یعنی ان کے لیے 2/3 یعنی 66% ان کا ہو جائے گا. پھر آگے لکھا ہوا ہے ماں طرح کا جو چھوڑا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ بیوی ہے ایک، فَلَهَا نِصْفُ، اس کے لیے آدھا. اب یہ جو بات ہے ذرا غور کریں کہ میں نے جو پہلی والی آیت پڑھی تھی سورہ نساء 4 آیت نمبر 3، اس میں شادی شروع ہوئی تھی مثنا ثلاثہ و رباع، یعنی 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ. اب دیکھیں اس کے اندر ہی کوئی بات لکھی ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر بیویاں ہیں فوکس نہ تھیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثًا، یعنی 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے 66% لکھا ہوا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے بیویوں کی، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اور آگے لکھا ہوا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ واحد ہے، یعنی کیونکہ پیچھے لکھا تھا کہ 2 شادی کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو واحد ایک سے کر لو. تو یہاں پر بھی ترکہ میں لکھا ہوا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ واحد ہے فَلَهَا نِصْفُ، اس ایک کے لیے آدھا. تو یہ والی جو آیت ہے ٹرانسلیٹ اگر صحیح کر دیں تو یہ اس کا بن جاتا ہے کہ اگر ایک بیوی کسی شخص کی ہے تو اس کا جو ترکہ ملے گا وہ ملے گا نصف 50%، اور اگر اس کی ایک سے بیوی زیادہ ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو ملے گا 66%. یعنی ان بیویوں میں اگر 4 بیویاں ہوں گی تو 66% میں سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا وہ. یہ بات ہے بہت سمجھنا، کیونکہ تمام ٹرانسلیٹرز نے اس کو جب ایکسپلین کیا ہے، ٹرانسلیشن میں بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے انگلش ٹرانسلیشن میں اگر کہیں وومن لکھا ہے تو تفسیر میں انہوں نے یہاں پہ وومن کی جگہ بیٹیاں ڈال دیا. جبکہ آیت سٹارٹ ہوئی تھی کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے کہ ایک بیٹے کا 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یہ نیچے جو پرسنٹیج آئی ہے بیویوں کی وہ 66% دینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے اگر ایک بیٹا ہے اس کو 2 بیٹیوں، اگر 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا. جو ریمیننگ پارٹ ہے 66% مل جائے گا بیوہ کو، یعنی جو اس کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں 2 3 4 تو 66% مل جائے گا ان بیویوں کو، وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گی. اگر ایک ہی ہے تو 50% مل جائے گا، باقی 50% جو ہے اس کے اندر اولاد کو چلا جائے گا. اس اولاد میں سے جو بیٹیاں ہوں گی اس کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا ملے گا. یہ یعنی جو انہیریٹنس کا قانون یہ بنتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو غلط ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو میں نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ 1/8 دیتے ہیں، 12.5% دیتے ہیں. وہ ایک پہلی آیت ہے، اس آیت کی بنیاد کے اوپر دیتے ہیں جو 12 نمبر آیت ہے. وہ ذرا سمجھ لیتے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ والی آیت جو بیویوں کے بارے میں اور وہ والی آیت بھی بیوی کے بارے میں
لیکن وہ آیت وہ بیوی کے بارے میں اگر کوئی شخص کسی وڈو سے شادی کر لے تو اس آیت کے اندر جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وڈو سے اگر کوئی شادی کرتا ہے اس کو 50% نہیں ملے گا کیونکہ وہ وڈو ہے، وہ کسی اور کا وہ ترکہ لے چکی ہے۔ تو اب جب اگر کوئی وڈو سے شادی، بیوہ سے شادی کرتا ہے کوئی شخص تو اس کو 12.5% ملے گا۔ یہ اس آیت میں اگلی والی آیت سے پتہ چلتا ہے جو 12 نمبر آیت ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ما ترک ازواجکم جو چھوڑ دیا تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد اگر ان بیویوں کی کوئی اولاد نہیں۔ یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مردوں کو کہ اگر بیویوں کی ڈیتھ ہو جائے گی تو تمہارے لیے ان بیویوں کے حصے میں سے تمہیں ملے گا آدھا۔ ذرا غور کریں کہ پچھلی آیت میں لکھا ہوا تھا جو مرد کما رہا ہے جب وہ مرے گا تو اس کی بیویوں کو ملے گا حصہ اس کا، ٹھیک ہے، 66% یا 50% اور باقی بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اور پھر والدین کا بھی نیچے لکھا تھا، اگر آپ پوری آیت پڑھتے تو والدین کا ذکر آتا ہے، کیونکہ میں بیویوں کو فوکس کر رہا ہوں اس لیے بیویوں کا پورشن خالی پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ والی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہوگا ترکہ تمہاری بیویوں کا۔ اب دیکھیں اگر میں ہی کمانے والا تھا اور میں ہی اپنی بیویوں کو بھی دے رہا تھا اور بچوں کو بھی دے رہا تھا، تو وہ اگر میری بیوی مر جائے گی تو وہ پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہی ہے نا پیسہ۔ لیکن سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے جب بیوی کا پیسہ اپنا کوئی ہو، شوہر کا دیا ہوا نہ ہو، وہ جائیداد جو بیوی کی جائیداد ہو جو اس کو انہیریٹنس میں ملے یا اس کے پہلے شوہر سے ملے، جو بھی انہیریٹنس اس کے بعد اپنی ہے جو کہ موجودہ شوہر کی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا امپورٹنٹ ہے بہت سمجھنا کہ میں اپنی بیوی کو جو دے رہا ہوں وہ میرا ہی پیسہ جو میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو اگر فرض کیا وہ بیوی مر جائے گی تو وہ بیوی کا جو انہیریٹنس ہے وہ میرے پاس ہی واپس ہو جائے گا، اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن انہیریٹنس کا پرابلم جب آتا ہے جب کسی عورت کا اپنی ویلتھ کوئی ہو اور اس ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہونی ہو، تو وہ ویلتھ بڑی امپورٹنٹ ہے جو وہ اپنے گھر سے لے کر آئی ہے، اپنے پیرنٹ سے کوئی اس کو ویلتھ ملی ہے یا اس کو پہلے شوہر سے ملی ہے، یا اس والے ویلتھ کا یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا ذکر ہے، کیونکہ مرد جو ہے اگر وہ وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر جو بچہ ہوا ہے اس کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے ان لم یکن لہن ولد اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو ملے گا نصف۔ آگے لکھا فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد اگر ان عورتوں کی کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَكُمْ رُبُعُ تمہارے لیے بھی 25% ہے۔ اب دیکھیں میرا پرسنٹیج، مرد کا پرسنٹیج کم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس عورت کی کوئی اولاد بھی تھی پہلے، تو اس اولاد کو انہیریٹنس جائے گی اس عورت کی۔ تو یہ والی آیت کو جو لوگوں نے مسٹیک کی ہے سمجھنے کی، یہ والی آیت وڈو اگر کوئی آدمی وڈو سے شادی کرے تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مما پھر آگے لکھا لاؤں گا مما ترکنا جو اس نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصینا بہا او دین جو وصیت کرنے کے بعد اور یا قرض کے بعد جو لین دین ہے وہ پورا کرنے کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ آگے لکھا ہوا فلہن ربع اور اس عورت کے لیے ربع ہو جائے گا 25%۔ اگر بیوہ سے شادی کیے اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس عورت کو ملے گا 25%۔ اور آگے لکھا مما ترکتم جو تم چھوڑ جاتے ہو، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو اس عورت کو مل جائے گا 25%۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ بس اگر تمہارے اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو اس کے لیے ہے 1/8، یعنی اگر تمہاری اولاد ہے تو اس کے لیے ملے گا، اس کو ملے گا 1/8 اس عورت کو۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین۔ اب سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس عورت سے کوئی اولاد، اس بیوہ سے تمہاری کوئی اولاد ہو گئی ہے مرد کی، تو اس عورت کو 1/8 ملے گا، باقی اس کے بچوں میں جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے کسی بیوہ سے شادی کرنے کی، اور 11 نمبر آیت میں بات ہو رہی ہے کسی مطلب ڈائریکٹ کسی عورت سے شادی کرنے کی، یعنی جو پہلے کسی کی بیوی نہیں رہی ہو اس کے ساتھ جب ڈائریکٹ آپ شادی کر رہے ہیں تو اس کے رول 11 نمبر لکھے ہوئے اور 12 نمبر میں بیوہ کا قانون لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے، آپ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جن لوگوں کی بیویاں ہیں ان کو
50% ملنا چاہیے، لیکن یہاں پر قانون جو استعمال ہو رہا ہے وہ 12.5% کا ہو رہا ہے، اور باقی سارا کے سارا پیسہ بچوں کو چلا جاتا ہے ان کی۔ اور آپ سوچیں کہ اگر فرض کیا کہ ایک آدمی اس نے اور اس کی بیوی نے مل کے پیسہ کمایا، اپنا گھر بنایا، سارا کچھ بڑا کیا، اچانک اس مسلمان مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بچے بھی بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، آج بیوی بھی فار ایگزامپل 50 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اس کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں۔ آپ کو تو ویسے ہی اندازہ پتا ہے لوگوں کو کہ اولاد کی تو ویسے ہی بہت زیادہ تر مطلب وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، والدین کی تو وہ خدمت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب ان کو یہ بھی اپورچونٹی مل جائے کہ بھائی وہ انہیریٹنس میں باپ کا پیسہ زیادہ لے 12.5% دے دیں ماں کو، اور باقی سارا کا سارا پیسہ وہ لے جائیں، تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی اس عورت کے ساتھ جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر، شوہر نے پیٹ کاٹ کر پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہوئی اور محنت کی، کمایا، کھڑا کیا، اچانک وہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی اولاد جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے، شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اولاد آگے اپنی ماں سے پیسے لے کے مطلب چلی جائے اور 12.5% اس کو دے کے یتیم کر دے، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو قانون ہی مطلب بے انصافی کا بن جائے گا۔ تو ٹرانسلیشن غلط ہونے کی وجہ سے لوگوں نے 12 نمبر آیت کو استعمال کر رہے ہیں ان رشتوں کے لیے جو 11 نمبر کے رشتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ میرا مین کانسیپٹ ہے جو میں نے 15 منٹ میں آپ بڑی بہت ہی آپ نے کوزے کو دریا میں بند کر دیا ایوب صاحب۔ تو آج میں جو سمجھ پایا ہوں، جو نظام رائج ہے وہ تھوڑا سا اس کو قرآن کی روشنی میں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور بیواؤں کا حصہ جو کہ 50% بننا چاہیے تھا، اور جس کو ہم نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے 12